ظلم سیاہ ترین دن سیاہ نہیں ہوتے، کرتوت سیاہ ہوتے ہیں. ساڈے کمیاں دے ہاتھ پہ گیا سارا کچھ، سیاست سے لے کے ہر جگہ کمین کی، اپنا آپ یوں غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں تمہارے وزرائے اعظم. یعنی 16 دسمبر پاکستان کی تاریخ کا سیاہ ترین دن، اور اے پی ایس آرمی پبلک اسکول کے حوالے سے اور پھر سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے تو دونوں طرف ظلم سیاہ ترین دن سیاہ نہیں ہوتے، کرتوت سیاہ ہوتے ہیں. میں ڈے ون سے اس بات پہ کرتا تھا. بتاؤ مجھے برادر پوری تاریخ مسلمانوں کی اٹھاؤ، کربلا سے لے کے پانی پت کے میدان تک، ظہیر الدین بابر کے خلاف کون تھا؟ ابراہیم لودھی، تہجد گزار. خود بابر کو کس نے نکالا؟ اس کے قریبی ترین رشتہ داروں نے اس کو ذلیل و خوار کیا، ناک میں دم کیے رکھا. وہاں کہاں سے شروع کروں یار؟ یہ جو تم اٹھ کے آ جاتے ہو نا، ہر چیز کا ایک سے آپ کو سواق ہوتا ہے، اس کی وجوہات ہوتی ہیں. مطلب میں کبھی بھی افغان برادر نہیں، بس ٹھیک ہے. ایک مطلب کیوں رہے تو پتہ ہی کوئی نہیں. بنگالی میرے ساتھ رہے، میں تو حیران ہی رہ گیا. ان کا تو ہمارے ساتھ ملتا ہی کچھ نہیں. مذہب جو ہے وہ ایک فیکٹر ہوتا ہے. عیسائیت کہتے ہیں نا کہ جو اس میں ہے فرمان ان کا کہ ایک گال پہ تھپڑ مارے تو بندہ دوسرا آگے کر دیتا. 2 بڑی جنگیں ہوئی ان کے درمیان ہیں، کرسچینٹی کے درمیان. وہ کہیں گے برادر، کیڑا برادر ہے؟ افغانوں کی ہمارے ساتھ برے صغیر کے ساتھ ایک تاریخ ہے بہت طویل، پڑھ لینا کبھی اللہ توفیق دے. برادر کیا ہوتا ہے؟ اقتدار کے چکر میں دیکھو بات سنو. یہ عبد القدیر خان صاحب میرے پاس پڑھی تو میرا ان کے ساتھ بڑا پیار محبت ہے. پرویز مشرف صاحب کے ساتھ انہوں نے مجھے ایک بار بتایا کیا وہ عبد القدیر خان صاحب چونکہ پولیٹیشین نہیں تھے، اسٹیٹسمین نہیں تھے، سائنٹسٹ تھے. پاکستان میں ان کی کنٹریبیوشن یہ، لیکن ایک تو پہلے انڈیا، دوسرے پھر ساتھ والا کوئی اپنا پڑوسی ہے، اس کو ایٹمی طاقت بنانے میں رول پلے کرے تو عقل کو ہاتھ مارو بھائی. یہ برادر اہمی تقریروں میں ہی ہوتے ہیں. بات تو بالکل ٹھیک ہے. ایران اور عراق کی جنگ میں نے کرائی تھی، کتنا بندہ مارا گیا دونوں طرف سے، سمجھاؤ مجھے. ادھر بھی مسلمان، ادھر بھی. یہ تاریخ ہے ساری. باپ بیٹوں کے درمیان عزیز ترین بیٹا تھا سلمان دا میگنیفیشنٹ، سلمان علی شان آٹومنس کا. اس کو بیٹا اپنا وہ بہت پسند تھا. اس شک گزرا کہ یہ ایرانیوں کے ساتھ کو ساز باز کر رہا، مروا دیا اس نے. یہ ایمی اٹھ کے کہنا یہ ٹھیک ہے، افسوسناک بات ہے. لیکن اس کے پیچھے ہماری اپنی بھی کوئی سوچ سمجھ، کوئی عقل، کوئی یہ وہ، ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے. سکوت ڈھاکہ کی تاریخ ہے، اتنے سال تو وہ نہیں نکالے. پھر جب ایک ننگا چٹا تضاد سامنے آ گیا، بھٹو کی امی اتنی سیٹیں، شیخ مجیب کی اتنی نہیں، بس چل سے چل ہو گیا. حد ہوتی ہے کسی بات کی، اولادیں گھر چھوڑ جاتی ہیں. باپ ایک بیٹے کے ساتھ بہت زیادہ ترجیحی سلوک کرے، یہ نہیں ہوتا. مجھے ایک کوئی ایرانی بادشاہ، میں نام بھول رہا ہوں اس وقت، وہ قصہ سن لیں، دلچسپی کی بات بھی ہے اور عقل کی بات بھی ہے. تو وہ اس بادشاہ کے نا کوئی بے شمار بیٹے تھے، تو اس نے اپنے ایک بیٹا اس کا فیوریٹ تھا، بہت لاڈلا تھا. ہوتا ہے اولاد میں، بیٹی یا بیٹا کوئی آپ کو زیادہ فیوریٹ ہوتا ہے. اس نے اپنے وزیر اعظم کو، بڑا وہ دانا تھا، اس نے بلایا. اس نے کہا کہ یار یہ میرے پردادا کی انگوٹھی ہے، جو میرے پردادا پہنتے تھے، پھر میرے دادا پہنتے تھے، ساری زندگی میں نے پہنی ہے. یہ انگوٹھی مجھے بہت محبوب ہے، اور میں اپنے فلاں بیٹے کو، جو کوئی بھی اس نے نام لیا، میں وہ دینا چاہتا ہوں، لیکن ساری اولاد اس کی دشمن ہو جائے گی، اس کے سارے بھائی اس کے دشمن ہو جائے گے. یہ چیزیں وزڈم کی ہوتی ہیں. ساڈے کمیاں دے ہاتھ پہ گیا سارا کچھ، سیاست سے لے کر ہر جگہ کمین کی، اپنا آپ. وزیر اعظم کا جواب سنیں تو انہوں نے کہا بادشاہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، سارے بھائی
اس کے دشمن ہو جائیں گے. اس کا ایک طریقہ ہے. وہ حجر اسود تو نہیں ہے، قیمتی پتھر ہے نا، اسی کے ساتھ کا، اسی کے رنگ کے قیمتی پتھروں کی، اسی دھات کی، گولڈ کی یا جو بھی ہوگا وہ بالکل اسی شکل کی، جتنے آپ کے 12 یا 14 بیٹے ہیں، 12 یا 14 انگوٹھیاں بنوائیں، جو اوریجنل ہے، جو آپ کے دادا پردادا استعمال کر رہے تھے اب تک، وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو دیتے، بالکل ویسی باقیوں کو بھی بانٹ دیں. کیسی بات ہے، یہ حقائق ہے. اس لیے جو برادر برادر ہے نا، کوئی برادر برادر نہیں. پاکستانی حکمران جن سے بھیک مانگنے جاتے ہیں، یاد رکھنا. ایک بار نواب بہاولپور کے بارے میں نے پڑھا، وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے تو جو سلطان تھے ان کو بڑا پسند آئی رولز رائسز، یہ وہ گفٹ کر کے آئے. یہ جو ہماری اب یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یو اے ای وغیرہ ہیں، تو بھائی میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، ایک زمانے میں ان کو ڈی سی یا کمشنر ریسیو کیا کرتا تھا. اب وہی تمہارے رشتہ دار، اب تب بھی برادر تھے، تب تم ان کو ریسیو کرنے ڈی سی بھیجتے تھے. اب یوں غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں تمہارے وزرائے اعظم. تو اس لیے بس سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. لیکن مصیبت، وزیر اعظم کا جواب سنیں تو انہوں نے کہا بادشاہ آپ ٹھیک فرما رہے ہیں، سارے بھائی اس کے دشمن ہو جائیں گے. اس کا ایک طریقہ ہے. وہ حجر اسود تو نہیں ہے، قیمتی پتھر ہے نا، اسی کے ساتھ کا، اسی کے رنگ کے قیمتی پتھروں کی، اسی دھات کی، گولڈ کی یا جو بھی ہوگا وہ بالکل اسی شکل کی، جتنے آپ کے 12 یا 14 بیٹے ہیں، 12 یا 14 انگوٹھیاں بنوائیں، جو اوریجنل ہے، جو آپ کے دادا پردادا استعمال کر رہے تھے اب تک، وہ اپنے لاڈلے بیٹے کو دیتے، بالکل ویسی باقیوں کو بھی بانٹ دیں. کیسی بات ہے، یہ حقائق ہے. اس لیے جو برادر برادر ہے نا، کوئی برادر برادر نہیں. پاکستانی حکمران جن سے بھیک مانگنے جاتے ہیں، یاد رکھنا. ایک بار نواب بہاولپور کے بارے میں نے پڑھا، وہ حج کرنے یا عمرہ کرنے گئے تو جو سلطان تھے ان کو بڑا پسند آئی رولز رائسز، یہ وہ گفٹ کر کے آئے. یہ جو ہماری اب یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یو اے ای وغیرہ ہیں، تو بھائی میں نے تو کتابوں میں پڑھا ہے، ایک زمانے میں ان کو ڈی سی یا کمشنر ریسیو کیا کرتا تھا. اب وہی تمہارے رشتہ دار، اب تب بھی برادر تھے، تب تم ان کو ریسیو کرنے ڈی سی بھیجتے تھے. اب یوں غلاموں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں تمہارے وزرائے اعظم. تو اس لیے بس سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. لیکن مصیبت